آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم کے ہاتھوں انڈیا 6G ویژن ڈاکیومنٹ ہوا جاری۔ نہرو میموریل میوزیم اور لائبریری نے تحقیقی مواد کو ڈیجیٹل بنانے کا شروع کیا پروجیکٹ۔ اور BHU کے 3 طلبہ کریں گے جاپان کا دورہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2030 میں ملک میں 6G خدمات کے لیے انڈیا 6G ویژن دستاویز جاری کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک دنیا کا سب سے بڑا ٹیلی کام ٹیکنالوجی ایکسپورٹ بننے کے سمت بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے وگیان بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں انٹرنیشنل ٹیلی کام یونین کے علاقائی دفتر اور اختراعی مرکز کے افتتاح کے ساتھ ساتھ انڈیا 6G ویژن دستاویز جاری کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 6G ٹیکسٹ بیڈ پروجیکٹ بھی لانچ کیا گیا اور کال بیفور یو ڈگ ایپ کی نقاب کشائی کی گئی۔ اس دشا میں بھارت کے پریاسوں کی چرچا آج پوری دنیا کر رہی ہے۔ آج بھارت 100 کروڑ موبائل فون کے ساتھ موسٹ کنیکٹڈ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے ہندوستانی اسکولوں اور اعلیٰ اداروں میں طلبہ کی ذہنی تندرستی پر غور و خوض کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ وزیر تعلیم نے صنفی مساوات، ذات پات کی حساسیت، تعلیمی دباؤ کو کم کرنا، مشاورت کا مضبوط نظام، دوسروں کے درمیان کئی چیلنجوں سے نمٹنا جیسے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو شکایت کے ازالے کا مؤثر نظام قائم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دھرمیندر پردھان کی ہدایت کے مطابق وزارت آپریشنل رہنما خطوط کا ایک جامع فریم ورک تیار کر رہی ہے جس میں اسکول سے لے کر اعلیٰ تعلیمی اداروں تک کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نہرو میموریل میوزیم اور لائبریری نے اپنے پاس موجود تحقیقی مواد کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے مقاصد لائبریری کے پورے انڈیا ہاؤس کلیکشن کی تبدیلی کو یقینی بنانا ہے۔ وزارت ثقافت نے کہا ہے کہ اس میں 40,000 کتابیں، رپورٹس، میگزین، 55 لاکھ صفحات پر مشتمل آرکائیول دستاویزات اور ڈیجیٹل شکل میں مائکرو فلمیں شامل ہیں۔ تمام ڈیجیٹل مواد کو دنیا کے کسی بھی حصے سے قابل رسائی بنانے کے لیے حکومت انہیں جدید ترین ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور اوپن ڈیجیٹل لائبریری اور آرکائیوز کے ذریعے انٹرنیٹ پر ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے محققین کو اپنی تحقیق کے لیے متعلقہ دستاویزات تک رسائی کا موقع ملے گا۔ صارفین انہیں کمپیوٹر پر پڑھ سکتے ہیں اور سروس چارجز ادا کر کے دستاویزات کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ تعلیمی سیشن 2023-24 سے قومی نصابی فریم ورک برائے فاؤنڈیشن اسٹیج 2022 کو اپنا رہا ہے۔ CBSE نے کہا ہے کہ NCFFS 2022 کو NCERT نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مینڈیٹ کے مطابق تیار کیا ہے تاکہ قابلیت اور اکتسابی نتائج عام اصولوں اور نظریات کا خاکہ پیش کیا جا سکے جو بنیادی مرحلے پر تدریس اور اکتساب کی رہنمائی کریں۔ یہ اسکولوں اور اساتذہ کے لیے نصاب، درسیات اور تدریسی مواد کو ڈیزائن اور تیار کرنے کے لیے رہنما خطوط کے طور پر کام کرتا ہے جو قومی تعلیمی اہداف سے ہم آہنگ ہوں۔ CBSE نے یہ بھی کہا ہے کہ نئے فریم ورک کے تحت نرسری سے کلاس دوم تک کے بنیادی مرحلے پر 5 سالہ تعلیم کا نیا ڈھانچہ ان اسکولوں میں سیشن 2023-24 میں متعارف کرایا جائے گا جو 3 سے 8 سال کے عمر کے گروپ کے طلبہ کو بنیادی مرحلے پر تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے 3 طالب علموں کو یونیکلو فاسٹ ریلیٹنگ جاپان کے گلوبل مینجمنٹ پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ کمپنی دنیا کی تیسری سب سے بڑی ملبوسات کی کمپنی ہے۔ اس کا 5 روزہ گلوبل مینجمنٹ پروگرام جس میں منتخب طلبہ کو عالمی مارکیٹ کے ماہرین کے ساتھ کاروباری سیشن کرنے کا موقع ملتا ہے تاکہ وہ عالمی صنعت اور کاروبار کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں۔ ان منتخب طلبہ میں انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سے رچک مکھرجی اور انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سے ریتو کمار اور سپریا پانڈے شامل ہیں۔ جھارکھنڈ کے چیف منسٹر ہیمنت سورین نے کہا ہے کہ ریاست میں 4,000 سے زیادہ سرکاری اسکولوں کو اسکول آف ایکسیلنس میں اپ گریڈ کیا جائے گا تاکہ طلبہ کے لیے معیاری تعلیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسکول آف ایکسیلنس مینجمنٹ کمیٹیوں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سورین نے کہا کہ جھارکھنڈ کے طلبہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہیں لیکن انہیں وسائل سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جھارکھنڈ کے طلبہ کھیل کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بھی اپنا نام روشن کریں گے۔
پہلے مرحلے میں 80 بہترین اسکولوں میں CBSE کی طرز پر تعلیم دی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید 4000 اسکولوں کو بہترین اسکولوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی روڑکی نے اسپارک انٹرنشپ پروگرام 2023 کا آغاز کیا، جو انسٹیٹیوٹ کا سالانہ فلیگ شپ پروگرام ہے۔ اسپارک پروگرام کے تحت IIT روڑکی نے اپنے 175 سال کی تقریبات کے موقع پر IIT کے 200 کلومیٹر کے دائرے میں واقع اداروں کے طلبہ کو 25 UG اور 10 PG انٹرنشپ پیش کر رہا ہے۔ طلبہ کو 6 سے 8 ہفتوں تک 2500 روپے فی ہفتہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 مارچ ہے اور نتائج کا اعلان اپریل کے دوسرے ہفتے میں کیا جائے گا۔ دلچسپی رکھنے والے امیدوار درخواست دینے کے لیے آفیشیل ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کامن یونیورسٹی کے داخلے امتحان CUET PG 2023 کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے۔ UGC کے چیئرمین M جگدیش کمار نے کہا کہ امیدوار 19 اپریل تک سرکاری ویب سائٹ پر آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ CUET 2023 ملک بھر میں کسی بھی مرکزی یونیورسٹی یا دیگر ریاستی یونیورسٹیوں، ڈیمڈ اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں داخلے لینے کے لیے خواہشمند طلبہ کو ایک ونڈو کا موقع فراہم کرے گا۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم کے ہاتھوں انڈیا 6G ویژن ڈاکیومنٹ ہوا جاری۔ نہرو میموریل میوزیم اور لائبریری نے تحقیقی مواد کو ڈیجیٹل بنانے کا شروع کیا پروجیکٹ۔ اور BHU کے 3 طلبہ کریں گے جاپان کا دورہ۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔